وَإِن رَأَى صَحْنَ الدَّارِ فَلَا خِيَارَ لَهُ۔ اب اگر جو ہے کوئی شخص مکان خرید رہا ہے اور مکان خریدنے میں تو یہاں بھی اس کے خیار رویت حاصل ہے، تو اب کیا کیا یہاں دیکھیں تو کہ خیار رویت ساقط ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ وَإِن رَأَى صَحْنَ الدَّارِ، اگر کسی نے گھر کا صحن دیکھ لیا تو فلا خیار لہو، تو اب اسے خیار رویت حاصل نہیں ہوگا۔ وَإِن لَمْ يُشَاهِدْ بُيُوتَهَا، اگرچہ اس نے گھر کے کمروں کو نہیں دیکھا، گھر میں اندر جا کر کمروں کو نہیں دیکھا، صرف باہری حصہ دیکھ لیا، تو اس کو خیار رویت حاصل نہیں۔ وَكَذَلِكَ إِذَا رَأَى خَارِجَ الدَّارِ، ایسے ہی جب اس نے جو ہے کہ مکان کے جو باہر سے دیکھا، اگر اسی طرح مکان کے باہر سے دیکھا یا باغ کے درختوں کو باہر سے دیکھا تو جو ہے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ إِذَا رَأَى خَارِجَ الدَّارِ، ایسے ہی جب اس نے گھر کے باہر کے حصوں کو دیکھا، اور رَأَى أَشْجَانَ الْبُسْتَانِ مِنْ خَارِجٍ، یا جو ہے باغ کے درختوں کو باہر سے دیکھا، تب بھی خیار رویت حاصل نہیں۔ وَإِنْ ظُفَرَ لَا بُدَّ مِنْ دُخُولِ دَاخِلِ الْبُیُوتِ، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے کمروں کے داخلی حصے کا دیکھنا ضروری ہے۔ والأصح، تو اب یہ کہتے ہیں امام ظفر اور کی رائے الگ ہے اور بقیہ فقہاء کرام کی رائے الگ ہے، تو فرماتے کہ اصح یہ کہ انا جواب الکتاب علی وفاق عادتہم فی الابنیۃ، جیسے یہاں آپ دیکھیں کالونیاں ہوتی ہیں تو یا بڑے بڑے ٹاور ہوتے ہیں تو ان کے مکانات یکساں ہوتے، کتنے بھی فلیٹ ہوں، فلیٹوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ کالونیاں ہوتی ہیں مثلا ٹائپ 1، ٹائپ 2، ٹائپ 3، تو جس معیار کی ہے اس میں جائیں گے تو جیسا مکان یہ ہوگا ویسے ہی سارے مکان ہوں گے۔ کچھ جامعہ اشرفیہ میں جو ٹیچر کالونی ہے، مدرسین کے رہائش کے لیے جو ہے کمرے بنے ہوئے ہیں، سب کے کمرے یکساں ہیں۔ کسی ایک جو ہے استاد کے مکان میں چلے جائیں تو گویا آپ نے سارے استاد کے مکان کا نقشہ دیکھ لیا، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جہاں ایسے مکانات ہوں، جہاں ایسی کالونیاں ہیں، تو ایک مکان کا دیکھ لینا کافی ہے یا باہر سے دیکھ لینا کافی ہے۔ لیکن جہاں ایسے جو سارے مکانات جس جگہ یکساں نہ ہو، بلکہ ایک مکان میں جتنے کمرے ہوں وہ بھی یکساں نہ ہوں، ان میں فرق ہے، تو ظاہر ہے کہ صرف باہر سے دیکھنا اب کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس مکان میں درختوں کو لگانا یہ ضروری ہوگا۔ والأصح یہ کہ ان جواب الکتاب علی وفاق عادتہم فی الابنیۃ، کی قدوری کا جو جواب حکم ہے یہ ان مکانوں میں اس زمانے کی عادت کے مطابق ہے کہ اس زمانے میں مکان بنانے کا جو طرز ہوتا ہے کہ سب کا یکساں ہوتا تھا، تو باہر اگر دیکھ لیجئے تو اندر کا قیاس ہو جاتا۔ فَإِنَّ دُوَرَهُمْ لَمْ تَكُنْ مُتَفَاوِتَةً، لیکن اس زمانے میں ان کے مکانات میں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ اس زمانے لِأَنَّ فَإِنَّ دُوَرَهُمْ لَمْ تَكُنْ مُتَفَاوِتَةً يَوْمَئِذٍ، کہتے ہیں اس لیے کہ اس زمانے میں ان کے مکانات میں کوئی تفاوت نہیں ہوتا تھا۔ فَأَمَّا الْيَوْمَ، لیکن اس زمانے میں فَلَا بُدَّ مِنَ الدُّخُولِ فِي دَاخِلِ الدَّارِ، تو داخل دار میں جو ہے داخل ہونا ضروری ہے، کمروں کے اندر داخل ہونا ضروری ہے۔ جب تک وہاں نہیں داخل ہوں گے تو کیسے معلوم ہوگا کہ کس کو کتنا ملا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ولا بدہ، تو اب ضروری ہے کہ گھر کے کمروں کے اندر داخل ہونا للتفاوت، فرق کی وجہ سے، والنظر الی الظاہر لا یوقع العلم بالداخل، اور ظاہر کو دیکھ لینا یہ داخل کے علم کو طرف واقع نہیں ہوتا، کہ ظاہر کو دیکھ لینے سے اندر کا دیکھنا یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر کا دوسرا رنگ طرز ہوتا ہے اور باہر کا دوسرا، اندر کا دوسرا باہر کا دوسرا۔